محترم جناب قاری سعید احمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے نہایت ہی محترم دوست مولانا عبد الجلیل جلالی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو پیر صاحب کہتے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس رمضان المبارک اور ختم قرآن کے حوالے سے ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ میرا دل تھا کہ اس سے پہلے میں کچھ بیان کروں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس وجہ سے میں ان سے پہلے بیان نہیں کرتا۔ یہ ہمارے دوست ہیں، تو ہم طالب علم تھے، اکٹھے پڑھتے تھے۔ یہ یہاں پر راول ڈیم کے قریب کہیں پڑھاتے تھے، وہاں انہوں نے بچوں کا کلام پاک مکمل کروایا، تو وہاں کچھ چھوٹی سی محفل رکھی۔ مجھے حضرت نے بلایا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو طالب علم ہوتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں علم تو ہوتا نہیں ہے، تو بس ادھر ادھر سے کوشش کر کے تو میں نے ایک بیان تیار کیا کہ میں وہاں پر بیان کروں گا۔ تو حضرت نے میرے سے پہلے تمہیدی کلمات شروع کیے، اور جو میں نے بیان کرنا تھا وہ سارا حضرت نے کر دیا۔ جب سارے انہوں نے کر دیا تو میں پریشان ہو گیا کہ بیان تو سارے انہوں نے کر دیا، میں کیا کروں۔ بہرحال پھر میں نے کہا کہ جی بس چونکہ حضرت نے بیان کر دیا تو صرف دعا کر لیتے ہیں۔ میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ ان کو بلاؤں اور ان سے پہلے ایک تقریر کر دوں، لیکن یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، یہ اور موضوع پر بھی بیان کر سکتے ہیں، تو اس لیے پھر میں ان کے سامنے اس طرح کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور مختصر وقت میں ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ فی الذات والصفات والاسماء والقدرات والاختیارات، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في مقام آخر افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، فضل، کرم، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس مادی دور کے اندر بھی مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آنے میں، اس بیٹھنے میں میرا اور آپ کا کوئی ذاتی کمال شامل حال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے اور آپ سے زیادہ حسین و معجبین لوگ، میرے اور آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، میرے اور آپ سے زیادہ مالدار لوگ اس ٹائم بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل، کرم، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس ماحول سے اٹھایا اور اپنی پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر لا کے بٹھا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا محض فضل اور کرم ہے، اس کے اوپر میں نے اور آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز، ختم القرآن کا موقع ہے۔ جن قاری صاحبان نے سنایا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دور کون سا چل رہا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ معاشی بحران ہے پورے پاکستان کے اندر، ہر دن بدن مہنگائی عروج پہ ہو رہی ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔
ہر دوسرا بندہ آٹے کی لائن کے اندر کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ حفاظ اور قراء صبح تہجد سے لے کے شام تک اپنے قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، غلطیوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے شام کو اس مسئلے کے اوپر کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جس طرح ایک ڈرائیور ہے، ڈرائیوری سیٹ کے اوپر بیٹھتا ہے، اس نے گیئر کو بھی بدلانا ہے، اسٹیئرنگ کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اس نے بریک کو بھی دیکھنا ہے، اس نے ریس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس نے ساری چیزوں کو، شیشوں کا بھی استعمال کرنا ہے، کھڈے جم کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن جب اس مسلح رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے ہر ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی بھی نہ آ جائے۔ پیچھے مقتدی ہے، باتیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے غننے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، مد کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، شد اور جزم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سپارے کی سپیڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھنا ہوتا ہے 20 رکعت کے اندر میں نے 1.25 یا 1.5 سپارہ پڑھنا ہے، میں نے کس انداز سے پڑھنا ہے کہ 20 رکعتوں کے اندر یہ پورا بھی ہو جائے۔ ایک مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا یہ حافظ قرآن 20 سے 25 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہاں کھڑا ہوتا ہے، اور مقتدیوں کا پریشر الگ ہے، سامع کا پریشر الگ ہے، باقی باتوں کا پریشر الگ ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ صحیح طرح سے کھڑا ہو کے سناتا ہے، اور ایسا سناتا ہے کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ حافظ قرآن ہے، ان کو کیوں نہ ہم مستحق سمجھے کہ ان کو مبارکباد دی جائے۔ پھر وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سنا، اور یہ قرآن تو ایسی عظمت والی، ایسی رفعت والی، ایسی شان اور بلند مقام والی کتاب ہے، یہ سننے پہ بھی نیکی ملتی ہے، سنانے پہ بھی نیکی ملتی ہے۔ صرف اور صرف سننے اور سنانے پہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اس کے دیکھنے پہ بھی نیکی ملتی ہے، اس کو دکھانے پہ بھی نیکی مل رہی ہوتی ہے، اور تو اور اس کے پڑھے ہوئے کسی عالم سے ہاتھ ملاؤ تب بھی نیکی مل رہی ہوتی ہے، اس کے پڑھنے والے طالب علم حافظ قرآن قاری قرآن پہ دست شفقت رکھو پھر بھی نیکی مل رہی ہوتی ہے، اس کا ایک وقت کا کھانا کھلا دو پھر بھی نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی عظمت کے کیا کہنے؟ کسی نے کہا تھا قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے، قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ یہ صرف سنانے والے ہی مبارکباد کے مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی سماع تراویح کے اندر کر رہے تھے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو مسجد کے انتظامیہ ہے، جنہوں نے یہ انتظام انصرام کیا، ایک گلدستہ لگایا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس مادی دور کے اندر بھی کوئی 1 روپیہ چندہ، مجھے تو خیال نہیں ہے یہاں پہ چندہ بھی ہوتا ہو، کیونکہ میں بہت دفعہ آ چکا ہوں تو مسجد کے اندر یہاں میں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کے ماحول کے اندر مسجد کے لیے کوئی چندہ کیا جا رہا ہو۔ تو اس ماحول، مادی ماحول کے اندر بھی رہتے ہوئے ہے، چاہے وہ خطیب کی تنخواہ ہے، مؤذن کی تنخواہ ہے، یا پھر دیگر اخراجات ہیں، بجلی بل ہے، گیس ہے، دیگر چیزیں ہیں، ساری چیزیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ انتظام اور انصرام کیا ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، آخری عشرہ کی طاق راتیں بھی گزر گئی ہیں، آج بھی طاق رات ہے، تو یہ گزر جائیں گی، وقت یوں ہی چلا جائے گا۔ کچھ اعمال ایسے کر کے جائیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ لو لگا لو۔ قرآن کے ساتھ لو لگانے کی کئی مطلب ہے کہ قرآن ایک تو پڑھا جائے، یہ بھی قرآن سے دوستی ہے، محبت ہے، قرآن والوں کے ساتھ جڑ جائے، یہ بھی قرآن کے ساتھ دوستی ہے، قرآن سننے سنانے والوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہ بھی قرآن کے ساتھ محبت اور ایک دوستی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو بے شمار واقع ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے قرآن کی کس طرح سے عزت اور اکرام کرنا ہے۔ قرآن کیونکہ عظمت والی کتاب ہے اور اتری بھی رمضان المبارک کے بابرکت و باسعادت ماہ مقدس کے اندر، اور جس پہ اتاری بھی وہ خاتم الانبیاء ہے، جانے خاتم النبیین ہے، جن کے اوپر یہ قرآن پاک اتارا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے
یہ کائنات بنانے سے پہلے جب فرشتوں کے سامنے اس قرآن کی زبان اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے بھی کہا کیسے وہ لوگ ہوں گے، کیسے وہ مبارک لوگ ہوں گے، کہ وہ کون سی مبارک امت ہوگی جس کے اوپر یہ قرآن اتارا جا رہا ہوگا، وہ کتنی مبارک زبانیں ہوں گی جو اس مقدس اور مطہر جو ہے نا اس کلام پاک کو پڑھیں گی، وہ کتنے مبارک اور منور سینے ہوں گے کہ وہ اپنے سینوں کے اندر اس کتاب کو محفوظ رکھیں گے، کہ فرشتے بھی حیران تھے اس بات کے اوپر کہ یہ کون سی مخلوق ہوگی جن کے اوپر یہ قرآن اتارا جا رہا ہے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بنیادی طور کے اوپر ہمیں 3 اعزاز ایسے جو ہے اللہ رب العزت نے دیے ہیں کہ وہ ہم نے بن مانگے، بن دیکھے، بن کوئی جو ہے نا ضرورت کے اور بن کوئی جو ہے نا ہماری جستجو محنت لگے اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ پہلا انعام اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ دیا ہے کہ مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اس کے اندر، اور میرا اور آپ کی کوئی محنت بھی نہیں لگی ہے، یا میں اور آپ نے اللہ رب العزت سے مانگا بھی نہیں ہے کہ ہمیں انسان بنا۔ سب سے پہلا جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے جو انعام اور اکرام کیا ہے وہ ہمیں انسان بنا کے کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے کم و پیش 18,000 قسم کی انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کر کے حضرت انسان کے سر کے اوپر یہ تاج رکھ دیا اور ہمیں اسی مخلوق کے اندر پیدا کر دیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس کے اوپر بھی ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، صرف ہمیں انسان نہیں بنایا بلکہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان بن جائے اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بن جائے یہ اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ لیکن مسلمان تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے بھی تو مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی تو مسلمان تھے، نوح کے ماننے والوں کو بھی تو مسلمان کہا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر کرم کیا ہے، جو انعام نازل کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ الایمان تصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں من و عن مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے۔ رمضان کا معنی یہ ہے، کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کہتے کسے ہیں، بڑی تفسیر لکھی، کسی نے کہا رمضان رمض سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے جلا دینا، خاک سر کر دینا، یعنی معنی یہ نکلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ مسلمانوں کے جو گناہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ مہینہ اس چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری چیز، بعض حضرات نے کہا ہے کہ رمضان کا معنی ہے بارش کے، جس طرح چٹیل میدان ہوتا ہے، کوئی بھی پہاڑ ہوتا ہے گرد آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بارش نہ برسے تو وہ صاف ستھرا نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح جب بارش ہوتی ہے وہ صاف ستھرا ہو کر نکھر جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا معنی ہے بارش کے ہے کہ مسلمانوں کے گناہ سے 11 مہینے مسلمان گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں، اتقم من النار جہنم سے خلاصی کی ہوائیں چلتی ہیں، موسلادھار بارش ہوتی ہے، انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ رمضان 5 حرفوں کا مخفف ہے کہ را، میم، ضاد، الف اور نون، رمضان تب بنتا ہے۔ کسی نے کہا را سے کیا مراد ہے، تو کہنے والے نے کہا را سے مراد رحمت الہیہ، کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے اور موسلادھار بارش کی طرح اس مہینے کے اندر برس رہی ہوتی ہے۔ کہا میم سے کیا معنی ہے، کہا میم سے کہا مطہر اور مقدس مہینہ ہے کہ انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے، مقدس ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے۔ کہا ضاد سے کیا معنی
معنی ہے؟ کہا ذوات سے یہ معنی ہے کہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے مسلمان جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جنت کا ضامن بنا دیتے ہیں، اس لیے اس کا معنی ہے جنت کی ضمانت والا مہینہ ہے۔ کہا الف سے کیا مراد ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ الف سے مراد انوارات الہیہ کا نزول ہوتا ہے اس مہینے کے اندر۔ کہا پھر آگے جو نون ہے رمضان کا، اس سے کیا معنی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نون سے مراد نعمت الہیہ ہے، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہینے کے اندر رحمت الہیہ بھی اترتی ہو، مقدس اور مطہر مہینہ بھی ہو، اور جنت کی ضمانت والا مہینہ بھی ہو، انعامات بھی اتر رہے ہو، انوارات بھی اتر رہے ہو، اور نعمت الہیہ بھی اتر رہی ہو، تو اس کے علاوہ اور انسان کو، اس مسلمان کو چاہیے کیا کہ ساری چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں اس رمضان کے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے اس رمضان کو رمضان شہر اللہ کہا ہے کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ باقی دن اور مہینے بھی تو اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو یہ سعادت کیوں حاصل ہے کہ اس مہینے کو رمضان اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا؟ کہنے والے نے کہا کہ یہ اس لیے کہا گیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے انوارات الہیہ اور تجلیات خاصہ نازل ہوتی ہیں جو کسی اور مہینے کے اندر نازل نہیں ہوتی ہیں۔ ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور ہر وقت بڑا قیمتی ہے اس کا۔ سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہے نا درود اور رحمتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہم افطاری کے وقت 6 لاکھ سے 10 لاکھ کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس ٹائم بازاروں کی زینت بنے ہوتے ہیں، باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب افطاری کا وقت ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 کام ہیں جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وقت افطاری کا وقت ہے، کہ افطاری کا عین وقت ہو، انسان دعائیں مانگ رہا ہو، اللہ رب العزت کبھی اس روزہ دار کی افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ تو یہ مہینہ جا رہا ہے، اور لیلۃ القدر آپ سنتے رہتے ہیں خیر من الف شہر کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینے 84 سال کی عبادت بنتی ہے۔ تو اس ایک دن، ایک رات کے اندر عبادت کرنے والا گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے 84 سال کی عبادت کی ہو۔ اس سے بڑھ کر اور امت محمدیہ پر اللہ کی طرف سے کیا رحمتیں ہوں، کیا مغفرتیں ہوں۔ اور عتق من نار جہنم سے خلاصی کا سیزن چل رہا ہے، اس کے اندر تو بندے کو تھوک کے حساب سے نیکیاں کرنی چاہیے۔ کاروباری حضرات جانتے ہیں یہ سیزن کا مہینہ ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان بھی ہمارے سیزن کا مہینہ ہے، مومن کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اس نے وہ کام کرنے ہیں، صدقے خیرات کرنے ہیں، ذکر و اذکار کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آقا علیہ السلام پہ درود کی کثرت کرنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کتنے لوگ وہ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت نہیں ہیں۔ ایک واقعات میں سناؤں گا رمضان قرآن کے فضیلت کے حوالے سے، انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن بڑی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیسے عجیب چیز ہے؟ کہا قرآن کا معنی سمجھے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں معنی تو نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا قرآن 4 حرفوں کا جو ہے نا مخفف ہے، قاف، را، الف اور نون۔ انہوں نے کہا یہ اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کا جو قاف ہے وہ الگ معنی دیتا ہے، کہا اس کا را جو ہے وہ الگ معنی دیتا ہے، الف جو ہے وہ اس کا الگ معنی دیتا ہے، کہا نون تو اس کا الگ ہی معنی دیتا ہے۔ کہا ان کا کیا معنی ہے؟ یہ قرآن جو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس و مطہر کتاب اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، اس کا کیا معنی ہوا؟ کہا کہ یہ قاف جو اس کا بتا رہا ہے کہ قرآن کا قاف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قربت الہیہ کا ذریعہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قربت الہیہ کا ذریعہ ہے۔ گویا یہ قرآن پڑھے، قرآن پہ عمل کرے، قرآن والوں کا ساتھ دے، قرآن والوں سے محبت کرے، تو اس کو اللہ رب العزت پہلا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے قربت الہیہ، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ آج وزیر اعظم کا قرب ہو جائے تو کتنے ہم جو ہے نا پھولے نہیں سماتے ہیں، کسی وزیر کی قربت ہو جائے تو ہم بڑے پھولے نہیں سماتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی قربت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کہا راز سے کیا مراد ہے؟
کہا کہ یہ رحمت الہیہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پہلا انعام جو قرآن پڑھے، عمل کرے، قرآن والوں کا ساتھ دے، قرآن والوں سے محبت کرے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ کہا دوسرا معنی کہا کہ قربت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ کہا تیسرا جو الف ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کہنے والے نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الف سے مراد یہ ہے کہ انوارات الہیہ کا ظہور اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ گویا جو انسان قرآن پڑھے، عمل کرے، قرآن والوں کے ساتھ محبت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرب نصیب فرماتے ہیں، رحمت الہیہ کے سائے میں بھی آ جاتے ہیں اور خصوصی انوارات الہیہ کا ظہور بھی اس کے اوپر کر دیتے ہیں۔ کہا نور سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآن پڑھانے والے ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت چوتھا انعام اس کے لیے یہ نازل فرماتے ہیں کہ جہاں قرب الہی بھی دیں گے، رحمت الہیہ کا سایہ بھی ہوگا، انوارات الہیہ کا ظہور ہوگا، اور ایسی نعمتیں کل جنت کے اندر دیں گے کہ دنیا کے اندر کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو خود قرآن پڑھنا ہے، اور دوسری چیز ہے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے والا بنائیں۔ قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا اپنے آپ کو نہیں اگر ہم کر سکے ہیں، کم از کم یہ کرے کہ اپنی آنے والی اولاد اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لے، ذخیرہ آخرت کر لیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن کو جو 3 انعامات اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر فرمائے، تو کل ہم ترسیں گے کل قیامت کے دن کہ کاش میں اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دیتا، میں اپنے آنے والی نسل میں سے کسی کو تیار کر دیتا، اپنے محلے میں سے کسی کو تیار کر لیتا۔ وہ 3 انعامات حافظ قرآن کے اوپر کون سے ہوں گے؟ کہا کہ پہلا انعام اللہ رب العزت کا یہ ہوگا کہ البسہ تاج یوم القیامت والداہ ذو احسن ذو الشمس۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ تاج یوم القیامت والداہ ذو احسن ذو الشمس، کہا کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ کس کو پہنایا جائے گا؟ جو حافظ قرآن کا والد ہوگا، والدین ہوں گے، ان کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ اگر وہ سورج ہمارے گھروں میں ہو تو ہمارے کیا ہی کہنے ہیں۔ تو اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائیں۔ دوسرا انعام جو اللہ رب العزت حافظ قرآن کو دیں گے وہ کون سا ہوگا؟ کہا فَاقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کھڑا ہو جا، اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی زینت کو پڑھتا جا، اور جنت کی زینت پہ چڑھتا جا، جنت کی زینوں کے اوپر چڑھتا جا۔ کیسے؟ اور ایسے پڑھ جیسے دنیا کے اندر تو پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا منزل، تیرا مقام، مرتبہ وہ ہوگا جہاں پر تو قرآن پاک کے والناس کی سین ختم کرے گا، وہاں پر تیرا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ یہ سیڑھیاں نہیں ہوں گے کہ سیڑھیاں اوپر چڑھتا جائے گا۔ جیسے آج 17 گریڈ والا 18ویں گریڈ میں جب جاتا ہے، اس کے اندر اعزازات اور انعامات کے اندر برکات ہو جاتی ہیں۔ کیا پہلے 1 گاڑی ہے 2 گاڑی مل جاتی ہے، چھوٹا بنگلہ تھا بڑا بنگلہ جاتا ہے، 1 نوکر تھا 3-4 ملنا شروع ہو جاتے ہیں، 20 سے 21 گریڈ میں جاتا ہے، اس کے اور انعامات بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن کے انعامات اور اکرامات کے اندر اللہ رب العزت اور مزید بہتری لاتے جائیں گے۔ یہ 2 انعامات تو یہ ہیں کہ ایک تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، دوسرا اس کو جو ہے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینوں کے اوپر چڑھتا جا، اور ایسے پڑھ جیسے قرآن پاک جو دنیا کے اندر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، دنیا کے اندر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر تیسرا انعام اس کا جو سب سے بڑا ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ آج راجہ صاحب، چودھری صاحب، حافظ صاحب، شاہ صاحب سارے دیکھتے رہ جائیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ حافظ بنایا، آج مجھے بھی وہ جنت میں لے جانے والا بنتا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی کچھ ہو جائے، آپ حافظ قرآن کے پاس، مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ اس کے اوپر دم درود کر لو، قرآن کی آیات پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشوا لو، یا اس کے اوپر فاتحہ پڑھ کے کر لو، یہ بیمار ہو رہا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا انجینئر کی ڈگری والے کو بلاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری والے کو بلاؤ،
بلاؤ، اس کو کہو فلاں لاکھ کی کتاب پڑھے اور اس کو بخشا دے، یا اس کو آگے پڑھے اور اس کو سیریابی نصیب ہو۔ نہیں، دنیا کے اندر بھی یہ حافظ قرآن کام آنے والا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کل قیامت کے دن بھی حافظ قرآن کا کام آنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ آپ کے لیے دم درود جیسے کرتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے پھونکتا ہے، سیریابی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے جا اپنے جاننے والوں میں، اپنے پڑھنے پڑھانے والوں میں، اپنے استادوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں اقارب کے اندر دیکھو تو صحیح، جو تم 10 ایسے بندے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنے والا بنا دو۔ یہ قرآن پاک کے حافظ قرآن کو یہ اعزاز نصیب ہوگا کہ وہ 10 آدمی جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، مستحق ہو چکی ہوگی، اور اس کی برکات کی وجہ سے وہ جنت میں جانے والے بنیں گے۔ تو کل ہم دیکھتے رہیں گے کہ کاش میں کیا کرتا کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لیتا۔ آج ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے، مادی دور کے اندر ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس دن قاری صاحب کے ہاں بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے اولاد کو قرآن والا بنائیں۔ اگر قرآن والا نہیں بنا سکتے ہیں، اپنے محلے میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھیں جو قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو جو ہے نا حفظ میں داخل کریں، عالم بام بنائیں، اور ان کو کہیں کہ یہ سارا خرچہ میرا ہوگا، تاکہ جب دنیا کے اندر آپ اس کو نہیں بولیں گے، کل قیامت کے دن وہ آپ کو نہیں بولے گا۔ وہ دنیا کے اندر جب آپ اس کو نہیں بولیں گے، کل قیامت کے اندر یہی بچہ آپ کی گواہی دے گا اور سفارش کر کے جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ اگر محلے دیہات میں سے نہیں ہے، شاہ صاحب کے پاس آئیں، قاری صاحب کے پاس آئیں، قاری صاحب ہمیں کوئی ایک بچہ دے دے، فلاں مدرسے کے اندر ہو، پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کو سیکھنے والا ہو، اس کا جتنا خرچہ ہوگا ہمارے ذمہ ہے، ہم خرچہ دیں گے جتنا بھی ہر مہینے کے اندر ہوگا۔ اس کو آپ کا کام ہے کہ اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، تاکہ یہ کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی۔ یہ تو سب سے آسان حل ہے۔ اگر اپنی اولاد کو نہیں بنا سکتے، اور اولاد کی تربیت عورتوں سے ہوا کرتی ہے۔ میں مولانا صاحب کا بیان اس دن سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آج کیا بات ہے کہ اولاد ماں کی گود جو اصل تربیت کی جگہ ہے، وہاں سے آج طارق بن زیاد اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہونہار بیٹے کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے نہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت کے اندر کمی ہے۔ ہماری جو مائیں ہیں وہ تربیت کے اندر کمی کر رہی ہیں۔ صبح اٹھیں گی تو فیس بک سے ابتدا کریں گی، صبح اٹھیں گی تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کیا ہوگا جی، ہماری اخبار پڑھی ہوگی۔ جب ہم نے اخبار سے ہی شروع کیا، فیس بک سے ہی شروع کیا، اللہ کی رحمت کہاں پہ اترے گی؟ قرآن سامنے ہو، وہ جو مائیں دودھ پلانے کے ساتھ پورا قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ مائیں کہاں گئی ہیں؟ تو وہ کہا کرتے ہیں 3 حصے کر لیں اپنی اولاد کی تربیت کے۔ بس آخری وقت ہے اور آخری یہی میں بات ختم کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت 3 حصوں میں شامل کر دیں۔ مائیں ہیں سننے والی ہوں تو وہ بھی اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج کے اوپر کرنی ہے۔ وہ نہج کیا ہوگی کہ 3 طریقے کر لیں۔ پہلا 7 سال، پھر 14 سال، پھر 21 سال۔ پہلا 7 سال جو ہے وہ اولاد کی تربیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ ماں کی گود کے اندر ہوتا ہے۔ اب ماں اس کی جیسی تربیت وہ کرے گی 7 سال کے اندر، اور اس 7 سال کے اندر اس کو غلام کی طرح کرے، غلام کی طرح کرے۔ اگر 7 سال اس نے اپنی اولاد کو غلام کی طرح اگر بنا کے رکھ لیے وہ 7 سال، تو پوری دنیا وہ کبھی اس کے مقابلے میں نافرمان نہیں بنے گا۔ یہ بچہ جو 7 سال اس نے یوں کرے، اشارہ کرے اور بیٹا بھاگتا ہوا آ جائے، لاڈ پیار اپنی جگہ ہے، محبت ماں کی بہت بڑی ہے، ساری چیزیں ہیں والدین کرتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی کرے کہ 7 سال پہلے 7 سال ان کو بادشاہوں، غلام نہیں، 7 سال بادشاہوں کی طرح ان کو کھلائیں۔ پہلے 7 سال ان کو بادشاہوں کی طرح کھلائیں پلائیں، جیسے مرضی ہے وہ آپ ان کے ساتھ رعایتیں کریں، اور ایسا کریں کہ وہ خوش ہو جائیں ان 7 سالوں کے اندر۔ دنیا کی ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے ان کو کھلائیں پلائیں، اچھے سے اچھا پہنائیں، اچھے سے اچھی جگہ لے کے جائیں۔ یہ 7 سال اس کے بننے کے ہوتے ہیں، تو اس 7 سالوں کے اندر اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے، ذہن کھل جائے گا۔ تو ان 7 سالوں کے اندر اس کے ساتھ ایسا حربہ کریں جیسے کوئی جو ہے نا وزراء یا بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جب دوسرے 7 سال آئیں گے، 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر کا، یہ عمر ہوتی ہے بچے کی بننے کی عمر ہوتی ہے۔ تو ان 7 سالوں کے اندر اس کے اوپر ایسی سختی کرنی ہے کہ غلط سوسائٹی و معاشرہ نہ ہو، غلط چیز وہ دیکھے نہ، غلط وہ چیز سنے نہ۔ جب ان 7 سالوں کے اندر جو اس کی جو ہے نا ابتدائی جوانی کے دن ہوتے ہوں گے 11-12 سال، جب وہ ہر غلط چیز سے غلاظت سے پاک ہوگا تو وہ پوری زندگی کے اندر اسی جو ہے نا جتنے بھی نشیب و فروز آتے رہیں وہ اسی طرح ہی چلے
چلے گا, کبھی ڈگمگائے گا نہیں. تو پہلے 7 سال عورتیں اپنی اولاد کی جو تربیت کرے بادشاہوں کی طرح کرے. اس کے بعد جو 7 سال سے لے کے 14 سال کا عرصہ ہوتا ہے اس کے اوپر غلاموں کی طرح گرفت کرے کہ وہ اٹھے بھی غلط چیزوں, وہ غلط لوگوں کے ساتھ نہ, بیٹھے بھی غلط لوگوں کے ساتھ نہ, چلے بھی غلط لوگوں کے ساتھ نہ. ہر ایک چیز کے اوپر ان کی نظر ہونی چاہیے. آخری جو 7 سال ہیں 14 سال سے لے کے 21 سال کی عمر, یہ اس سے بھی سخت ہوتی ہے. اور یہ ہوتی ہے کہ لڑکپن ہوتا ہے اور بچے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. جب اگر ہم نے 14 سال اپنی اولاد کو اس تربیت کے ساتھ گزارے ہوں گے تو اگلے 7 سال اگر اس کو ساتھ وزراء کے ساتھ گزارے. وزیر جیسے ہوتا ہے, وزیر کا کام کیا ہوتا ہے, بادشاہ کو مشورہ دینا. تو اس کو اپنے ہر کام کے اندر مشورے کے اندر شامل کرے. بیٹا یہ کرنے جا رہا ہوں, اب کیا کرنا چاہیے, بیٹا ہم یہ کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے. تو اب جب یہ 21 سال کی عمر میں پہنچے گا تو انشاءاللہ وہ ایک کامل مرد بن کے ابھرے گا. تو میری یہی درخواست ہوگی کہ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ختم القرآن کا موقع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما کل ختمۃ دعوت مستجابہ, کہ ہر ختم القرآن کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج اپنے لیے, پورے ملک کے لیے معاشی برہانی ہے, معاشرتی برہان ہے, اور ایسے مسائل کا سے ہم دوچار ہیں. اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے اور یہ جو مسائل ہیں ان سے بھی نکالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.